بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابتدا ہوتی ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں عبدالحمید کا سلام قبول ہو۔ آج کا یہ ولاگ کرنے کا مقصد پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر بڑھتی ہوئی صورتحال اور بے روزگاری اور بے روی کا جو شکار ہے اس کے حل کے لیے اپنی رائے دینے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے پسند آئے گی۔ ہمارے قائد عمران خان صاحب 27 سال کی جدوجہد کے بعد جب کرکٹ سے پہلے جو کرکٹ کا دور تھا اس وقت جو بھی پیسہ کمایا، جو بھی تاج ملے، وہ پاکستانی عوام کے لیے پورے دنیا میں 1 روپیہ جمع کر کے 3 کینسر ہسپتال بنائے جہاں پر غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے، اور 2 یونیورسٹی، ایک نمر یونیورسٹی اور دوسری القادر۔ نمر یونیورسٹی میں آکسفورڈ اور ہیورڈ یونیورسٹی کے برابر مساوی جو ہے وہ وہاں تعلیم دی جاتی ہے، اور اسلامی تعلیمات سیرت النبی پڑھانے کے لیے جو ہے وہ القادر یونیورسٹی بنائی گئی۔ برسر 2018 میں برسر اقتدار آنے کے بعد پہلی اسپیچ میں قائد محترم نے اعلان کیا کہ ہم انشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے مدینہ منورہ کی طرز کی، جہاں پر ایک قانون ہوگا اور آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور غریب کو انصاف ملے گا، امیر کو اور غریب کو برابری کی بنیاد پر دیکھا جائے گا۔ جو لوگ کرپٹ اور مافیا تھی اس نے اس چیز کو پسند نہ کیا، اور پہلے ہی سال جو ہے وہ ان کے خلاف جو عدم اعتماد یا ان کی حکومت گرانے کے لیے تدبیریں سوچنے لگے۔ اس دوران انہوں نے پاکستان کے اندر محسوس کیا کہ اسلامی فلاحی ریاست کی پہلی بنیاد کوئی بھوکا نہ سوئے، لنگر خانے بنائے، اور جو بے گھر لوگ ہیں ان کے لیے پناہ گاہیں اور پھر ہاؤسنگ اسکیم کا بھی اجرا کیا، اور معیشت آہستہ آہستہ گرو کرتی گئی۔ درمیان میں کرونا جب آیا تو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے مفلوج ہو کر رہ گئی، لیکن قائد محترم کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا رہا، مستحکم ہوتا رہا، اور اسی اثنا میں اپوزیشن پی ڈی ایم جو تھی وہ اپنی تگدو میں لگی رہی کہ کس طرح گرایا جائے عمران خان کی حکومت کو، کہ اگر 5 سال پورے ہو گئے تو اس کے بعد ہمارے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے عدم اعتماد لایا اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اور جو لوگ ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے اور وہ ایک دم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ان کو گھر بھیج دی۔ اور اس کے بعد پوری دنیا میں جو لوگ ماہرین لائے گئے کہ اس کے خلاف کوئی کرپشن کا ایک ثبوت لایا جائے جس سے اس کو یعنی منظر سے ہٹایا جائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ پھر بھی جھوٹے مقدمات 180-200 کے قریب مقدمات بنائے، جن کا عمران خان صاحب سامنا کر رہے تھے، اس لیے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ جی عمران خان نے عدالت کا سامنا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر میں وکیل نہ بھی رکھوں تو میں
اپنی صفائی ضرور دوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سرخرو ہوں گا. انہوں نے جس دن پہلے دن جب وہ اسلام آباد حاضری کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے باقاعدہ خطاب کر کے گئے کہ اگر آپ کو پروگرام ہے مجھے گرفتار کرنے کا تو میں حاضر ہوں، فورسز لانے کی کیا ضرورت ہے، آپ آئیں اور میں گرفتاری دیتا ہوں. لیکن اس دن جب گئے وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور وہاں پر جس طرح سے یعنی ایجنسیوں نے اپنے جو وہاں پر دعویٰ بولا اور گرفتار کیا، جو کہ عوام پاکستانی عوام کو وہ انتہائی ناگوار گزری اور سڑکوں پہ نکل آئے اور دنیا کی تاریخ کا سب سے پہلا احتجاج جو سب سے بڑا احتجاج ہوا اور عمران خان صاحب کو رہا کیا گیا. اب وہ جو احتجاج ہوا اس احتجاج میں جو بینیفیشری تھے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اور جو پاکستان کی جو اساس تنصیبات تھیں ان پہ حملہ کر کے توڑا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے نا لگا دیا. عمران خان صاحب نے ایک چٹھی لہرائی جس کو سائفر کا نام دیا جاتا ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ امریکہ کی سازش کی وجہ سے یہ میری گورنمنٹ گرانے کے لیے ابھی گورنمنٹ گری نہیں تھی اور اسلام آباد کے بڑے جلسے میں اجتماع میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے سائفر کیس میں یہ دھمکی دی گئی ہے اور ڈونلڈ لو جو ہے اس نے دھمکی دی ہے. تو اس وقت جب پی ڈی ایم نے کامیاب ہو گئی عدم اعتماد میں اور پھر آ کر انہوں نے شور شرابہ عمران خان صاحب نے سلامتی کونسل کی میٹنگ کال کی اور اس میں آ کر ڈیمانڈ کیا گیا کہ واقعی ایک دھمکی تھی اور اس کو قبول کیا گیا اور ڈیمانڈ. پھر اس کے بعد جب عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کو فارغ کیا گیا تو پھر دوبارہ پھر سلامتی کونسل کی شہباز شریف کے زیر صدارت جو سلامتی کونسل کی جو اجلاس بلایا گیا اس میں سائفر رکھا گیا، سائفر کو ڈیمانڈ کیا گیا. واقعی وہاں پر آئی ایس پی آر نے اس کا یعنی پریس کانفرنس کے دوران ذکر کیا کہ واقعی وہ ایک سازش تھی. تو اب آ کر بعد میں انہوں نے بیانیہ چینج کیا اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا، وہ سائفر نہیں تھا. اب دوبارہ جب انہوں نے پوری دنیا سے ڈھونڈے کوئی کیس کے اگر کوئی ایسی کرپشن یا کچھ ایسا وائلیشن ملے اور عمران خان صاحب کو ہم کسی سچائی پہ پکڑیں لیکن نہیں مل سکا تو اسی کو پھر دوبارہ نشانہ بنا کر کہہ دیا کہ سائفر جو تھا وہ اس نے کیا اور اس کی سزا جو بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ناکام ہوں گے اس میں. تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 3 اسپتال بنائے جہاں پر ریبوں کا مفت علاج اور پھر 2 یونیورسٹی بنائی جس میں ایک آکسفورڈ اور نمر یونیورسٹی جو بنائی آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے لیول کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر مفت. اور پھر دوسری جو یونیورسٹی بنائی القادر وہ سیرت النبی کے نام پر کہ جہاں پر نوجوانوں کو یعنی دنیا کے ساتھ دین کا بھی کی تعلیم دی جائے. تو اس کے بعد جب پناہ گاہیں اور جب یہ چیزیں جب نظر آئیں تو اس کے بعد انہوں نے ایسا کام کیا. تو میں حیران ہوں کہ ہماری پاکستانی قوم خاموش اور تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے اور ہمارے قائد جو ہیں وہ مشکل حالات سے دوچار ہے اور طرح طرح سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. ادارہ نکلیں احتجاج کریں، نہیں کچھ ہوتا. جہاں پر وہ ایک آپ کے لیے وہ لڑ رہا ہے، ہماری نسلوں کے لیے لڑ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جہاں ہیں جیسے ہیں جس پوزیشن میں اس کے لیے احتجاج کریں تاکہ کامیابی حاصل ہو. انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان سرخرو ہو کے نکلے گا اور یہ پوری دنیا جو ہے وہ نوافل اور تہجد پڑھ کر دعائیں کرتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان یعنی صحیح ثبوت انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ وہ نکلیں گے. تو میں اسی پہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.